کہانی ایک مومنہ خاتون کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص نے نہایت خوبرو اور پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بھرے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا کہ دیور موت ہے، اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو شہوت رانی پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بھابھی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ کہا، تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا ہے، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا، مگر عزم و ثبات کی پیکر نے اللہ کی معصیت سے انکار کیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس پیکر عفت کے پاؤں میں لغزش بھی نہیں آئی۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور عفو درگزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ عابد کا گھر چھوڑا، شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا، اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا، 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھری۔ اس آدمی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا، یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی، مگر نہیں پایا۔ کشتی کے عملہ نے اسے گھیر لیا اور اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی۔ جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابرہ خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پہ تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے گارڈوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اسے دریافت کیا تو اس نے ساری حکایت بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے موہ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ آیان شہر اکٹھا ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین
ذہین اور عاقل خاتون زوجہ امیر شہر کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے بھائی یعنی دیور کو کنارے کا حکم دیا، عابد کو بھی ایک کنارے کیا، پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا، پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا لہذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصاً قتل کیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے، تمہیں حبس دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں اردو اور ہندی میں روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے نیچے آپ کو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل پر کلک کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی تمام نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے